بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ آج بڑی بڑی ڈگریاں ہیں مگر اخلاقی بگاڑ بڑی مصیبت ہے۔ آج ایک سے ایک یونیورسٹیاں ہیں، کالج اور اسکول ہیں، اعلیٰ تعلیم ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں مگر ساتھ ہی جھوٹ کا بول بالا بھی ہے۔ اخلاق و کردار سے محروم، تہذیب و شائستگی سے نابلد یہ بچے جب بڑے ہو کر میدان عمل میں آتے ہیں تو سماج میں کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر پاتے۔ وہ سماج کی امیدوں اور آرزوؤں پر کھرے نہیں اترتے۔ حلال و حرام اور صحیح و غلط کی پرواہ کیے بغیر صرف مال بٹورنا اور دولت جمع کرنا ان کا مقصد حیات بن کر رہ جاتا ہے۔ عقائد کی درستگی سب سے مقدم ہے۔ والدین کو یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کے عقائد کو درست کریں، ان کو اخلاق سے آراستہ کریں، تہذیب سے پیراستہ کریں، ان کی عادتیں اور چال چلن ٹھیک کریں، اس کا اچھا مزاج بنائیں، اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند کریں، ان کے عادات و اطوار پر نگاہ رکھیں، ان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے دور رہنے کی تلقین کریں، انٹرنیٹ اور موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنے دیں، تو اس سے سماج میں صحت مند قدریں فروغ پائیں گی، ہمارے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا اور ہمارا سماج بھی صالح اور پاکیزہ بنے گا۔ اگر والدین پیدائش سے 12-14 سال تک تربیت کی فکر کر لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ گھر کا ماحول اسلامی بنانے کی فکر ضروری ہے۔ گھر کا ماحول دینی و اسلامی کرنے کی پوری فکر کریں۔ اس سلسلے میں مولانا روح اللہ نقشبندی کی کتاب گھر کا اسلامی ماحول کیسے کو ضرور ایک بار والدین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو گھر کا ماحول اسلامی بنانے میں عمدہ رہنمائی حاصل ہوگی۔ گھر کا ماحول اسلامی بنانے اور گھر کو بابرکت بنانے کے لیے مندرجہ ذیل امور انجام دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، گھر میں روزانہ صبح قرآن کریم کی تلاوت ہر فرد پر ضروری قرار دیا جائے۔ نمبر 2، صبح و شام کے اذکار کے سب پابند ہوں۔ نمبر 3، ہر کام کے وقت بسملہ کی عادت۔ نمبر 4، گھر میں آنے جانے کی مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 5، ہر موقع کی مسنون دعا اور ذکر مسنون کا ہر ایک پابند ہوں۔ نمبر 6، صدقے کا اہتمام۔ نمبر 7، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 8، رزق کے لیے صبح سویرے تیار ہونا۔ نمبر 9، استغفار کی کثرت کرنا۔ نمبر 10، نماز کی والدین بھی پابندی کریں اور گھر کے ہر فرد کو لازمی طور پر ہر وقت نماز کی پابندی کا مکلف کرے۔ 7 سال کے بچے سے لے کر بڑے ہر ایک، مرد ہو تو جماعت کے ساتھ مسجد میں اور عورت ہو تو گھر میں نماز وقت پر ہونی چاہیے۔ نماز کے وقت اپنے سارے کام کاج کو کنارے کر دینا چاہیے۔ نمبر 11، گھر میں رات کے وقت کسی اچھی دینی کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے اور جلد سونے کا نظام ہونا چاہیے تاکہ صبح جلدی اٹھ کر ہو سکے تو سب کو تہجد یا کم از کم فجر میں شامل ہونا ہی چاہیے۔